سلیم صافی کوہنہ مشق صحافی ہیں، خبر کو ہر پہلو سے جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کے بڑے ناقد ہیں، مگر سیاست کے ایوانوں اور ملکی سلامتی کے اداروں میں اچھی راہ و رسم رکھنے کے باعث بیشتر معاملات کی حقیقت سے بھی آگاہ رہتے ہیں۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ DGISI کی تقرری کا معاملہ تنازع بنا ہے اور طول پکڑ گیا۔ یہ معاملہ کب شروع ہوا اور کن وجوہات کی وجہ سے اس نہج پر پہنچا ہے، اس حوالے سے سلیم صافی نے روزنامہ جنگ میں ہفتہ 23 اکتوبر کو DGISI کی تقرری اور عمران خان کے زیر عنوان کالم لکھا ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سلیم صافی اپنے کالم میں رقم تراز ہیں۔ DGISI جنرل فیض حمید آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دست راست اور عمران خان کے ٹربل شوٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کی یہ مشترکہ خواہش تھی کہ وہ اگلے سال آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کرنے والے 4 سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کی فہرست میں شامل ہوں۔ آرمی کی روایات اور اب نئے آرمی رولز کے مطابق یہ ضروری ہے کہ انہوں نے کم از کم 1 سال کور کمانڈ کیا ہو۔ چنانچہ آرمی چیف نے اس معاملے پر عمران خان سے مشاورت جولائی میں شروع کی تھی۔ عمران خان نے پہلے تو یہ تجویز دی کہ ISI کو کور بنا دیا جائے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں۔ اب وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان اپنا حق جتاتے ہیں، لیکن ISI کا کور بن جانے کی صورت میں وہ صرف اور صرف آرمی چیف کے زیر کمانڈ رہتا اور اس سے وزیر اعظم کا تعلق یکسر ختم ہو جاتا۔ پھر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ دسمبر تک انہیں رکھا جائے، لیکن آرمی چیف نے ان پر دوبارہ واضح کیا اور خود جنرل فیض حمید نے بھی انہیں سمجھایا کہ اگر وہ دسمبر میں جائیں گے تو اگلے سال نومبر میں ان کے کور کمانڈ کرنے کی 1 سال کی مدت پوری نہیں ہوگی۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جنرل فیض حمید کی جگہ ان کے ذہن میں اگر کوئی متبادل نام ہے تو وہ بتائیں، لیکن ان کا جواب تھا کہ وہ آرمی چیف اور جنرل فیض کے سوا آرمی کی صفوں میں کسی اور جنرل کو نہیں جانتے۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے نظام کے مطابق آرمی چیف نے تقرریوں اور تبادلوں کا آغاز کیا اور ستمبر کے اواخر میں یہ فائنل ہو گیا کہ کون کہاں جائے گا۔ خود جنرل فیض حمید نہ صرف مکمل آن بورڈ تھے بلکہ پشاور جانے کے فیصلے پر خوش بھی تھے۔ اعلان سے قبل وہ پشاور کا 1 روزہ دورہ کر چکے تھے۔ اعلان سے قبل وزیر اعظم تو کیا، ہم جیسے صحافیوں کو بھی علم تھا کہ جنرل فیض حمید پشاور جا رہے ہیں اور ان کی جگہ جنرل ندیم انجم DGISI بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ کام ہونے جا رہا ہے اور بعض صحافی یہ خبر بھی دے چکے تھے کہ فلاں تاریخ کو کور کمانڈر میٹنگ ہوگی اور اس کے اگلے دن آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد نئی تقرریوں کا اعلان ہوگا۔ ٹیلی فونک رابطوں کے علاوہ ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ کے دوران بھی عمران خان اور جنرل باجوہ اکٹھے شریک رہے، لیکن کسی بھی موقع پر عمران خان نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ چنانچہ 6 اکتوبر کو جب آرمی چیف عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ DGISI کے علاوہ باقی پوسٹس پہ چونکہ وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اس لیے ان کی پریس ریلیز ISPR نے پہلے جاری کر دی، جبکہ DGISI کے اعلان کے لیے 2 بڑوں کی ملاقات کا انتظار ہونے لگا۔ لیکن پراسرار طور پر خان کا ذہن رات کو یو ٹرن کھا چکا تھا، تاہم بجائے اس کے کہ وہ آرمی چیف سے صاف کہتے کہ فلاں جگہ اور فلاں وجہ سے ان کی سوچ بدلی ہے، وہ الٹا بچوں کی طرح ناراض ہوئے۔ دوسری طرف آرمی چیف چونکہ مطمئن تھے کہ سب تقرریوں پر عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں اور یہ کہ سب معاملات میں وہ آن بورڈ ہیں، اس لیے DGISPR کی پریس ریلیز کو بھی پائپ لائن میں رکھا گیا تھا اور ملاقات ہوتے ہی ISPR نے ان کی تعیناتی کی پریس ریلیز بھی جاری کر دی۔ ادھر عمران خان نے اپنی میڈیا ٹیم کے ذریعے تنازع اور اپنی ناراضی کی خبر لیک کرا دی اور ساتھ ہی کور کمیٹی اور کابینہ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر کے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ ان فورمز پر اس ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات میں تلخی کی خبر سن کر خود جنرل فیض حمید ثانی الذکر کے پاس پہنچے اور سمجھا بجھا کر انہیں بتایا کہ وہ کور کمیٹی اور قومی سلامتی کمیٹی میں لے جا کر اس تنازع کو طول نہ دے۔ دونوں فورمز پر ڈسکس نہ کرنے کی حد تک تو انہوں نے جنرل فیض حمید کا مشورہ مان لیا، لیکن نوٹیفیکیشن کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ ماضی کی طرح تنازع بنا کر وہ عسکری اداروں کو دباؤ میں لے کر آئیں گے اور آخر میں مان لیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ جو چاہتے ہیں کر لیں،
لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ماضی کی طرح یہ سیاست کا نہیں بلکہ فوج کے ادارے کی ڈسپلن، روایات اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک طرف اگر ان کی خواہش تھی تو دوسری طرف پورے ادارے کا وقار تھا۔ جنرل فیض حمید نے 2-3 دن تک شٹل ڈپلومیسی کی، لیکن جب عمران خان بات نہ مانے تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ مقررہ تاریخ پر پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر چارج لینے جائیں گے اور اگر انہیں روکا گیا تو وہ مستعفی ہو جانے کو ترجیح دیں گے۔ چنانچہ عمران خان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں انہیں پر ہاں کر دیں۔ خود عمران خان کے دور میں پہلے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا جب بطور DG/ISI تقرر ہوا تو اس سلسلے میں وزیر اعظم کے پاس نہ تو 3 ناموں کی سمری آئی اور نہ ہی انٹرویوز ہوئے۔ دونوں مرتبہ آرمی چیف نے فیصلہ کر کے ISPR سے اعلان کروایا۔ چنانچہ اب عمران خان بند گلی میں پھنس گئے ہیں، اپنے لیے فیس سیونگ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف فوج اور ISI کو بھی بند گلی میں لے گئے ہیں، کیونکہ ایک ایک دن کیا ایک ایک گھنٹہ فوج کے امیج اور وقار کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف سے بھی وعدہ کیا ہے اور ثالثی کرنے والے اپنے وزراء سے بھی کہ وہ جنرل ندیم انجم کے نام ہی کی منظوری دیں گے، لیکن جب ان سے دستخط کا تقاضا کیا جاتا ہے تو عمران خان چند روز کا صبر کا کہتے ہیں، لیکن اس صبر کے منطق نہ وہ اپنے وزراء کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے وزراء قوم کو سمجھا سکتے ہیں۔ ان حالات میں جب میڈیا والے قیاس کرتے ہیں یا پھر خود ان کے ارد گرد لوگوں اور وزراء کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق کسی اور دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کے وزراء اور سوشل میڈیا بریگیڈ گالم گلوچ اور دشنام ترازی پر اتر آتی ہے۔